illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پہلے سے کچھ ذہن میں نہیں تھا کہ آج بیان کرنا ہے، لیکن اس وقت میں جب بات آئی تو بیٹھنا پڑا، تو دل میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ آج سورہ یاسین پڑھا گیا. سورہ یاسین میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. واقعہ ہے دو نبیوں کا. ایک بستی تھی اور ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو بھیجا. ان دو نبیوں کی بات چلتی رہی اور دو نبی اپنی دعوت دیتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تیسرے کو بھی نبی بنا کے، تیسرے شخص کو بھی نبی بنایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. تینوں نبیوں نے مل کر اس بستی والوں کو دعوت دینی شروع کی. اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی اور بات سمجھایا. بستی کے شروع سے، جہاں سے بستی شروع ہوتی ہے وہاں سے انہوں نے دعوت دینی شروع کی. چلتے رہے پوری بستی کے آخر تک گئے. تو بستی کے شروع سے جہاں سے دعوت دینی شروع کی تھی، وہاں سے بستی کے کنارے تک جب دعوت دیتے ہوئے چلے تھے تو کسی نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اللہ کی شان ہے، ہدایت مقدر میں نہیں تھی. جب کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے تو ہم اور آپ کی کیا بات مانیں گے؟ لوگ نبی کی بات نہیں مانتے تھے. ہماری آپ کی بات، اب ہم کو بھی تو دکھ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو بھلی بات کی دعوت دیتے ہیں، بھلی بات بولتے ہیں، لوگ سنتے نہیں، مانتے نہیں. اچھے لوگ نہیں مانتے، ٹال دیتے ہیں. جاؤ جی بڑا بولے سوتے میں، تمہیں پہلے سیدھے ہو جاؤ جی، بعد میں ہم نہ بولو. مختلف قسم کی جوابات دیتے ہیں لوگ. ریاکشن جو ہوتا ہے نا لوگوں کی طرف سے بہت خراب ہوتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں سر جھکا کے سنتے ہیں، ہاں برابر بولے آپ، انشاءاللہ کروں گا، ضرور کروں. مجھے یاد آیا، میں طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا مدرسے میں. یہاں بنگلور کو عربوں کی ایک جماعت آئی تھی. عرب لوگ اچھے ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ تھے، سعودیہ کے تھے سب، عرب لوگ. تو مسجد میں بھی ان کے شوق میں، جب جماعت ہے تو ان کے ساتھ طالب علم تھا، عربی سے شوق تھا مجھے بھی، تو ان کی عربی سننا، ان کی عربی کا ترجمہ اردو میں کرنا ایک شوق تھا. تو میں بھی ان کے ساتھ ایک دو دن کے لیے جڑ گیا. بچہ تھا میں تو، طالب علم تھا، جیسے ابھی حافظ صاحب قرآن سنا رہے تھے ایسے. تو میں نے ایک عرب ساتھی جو جماعت کے تھے وہ مسجد سے نکلے، دیکھا میں بھی ٹھہرا ہوا تھا، وہ مسجد سے نکلے. نکلتے ہوئے انہوں نے سنت کے خلاف پاؤں باہر رکھا. اتفاق کی بات. تو میں نے دیکھ کر کے میں نے کہا یا شیخ انت خالفت السنہ. عربی میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے خلاف سنت پاؤں باہر رکھا ہے. تو میری یہ جملے سنتے ہی، میں بچہ تھا نا، وہ تو بڑے تھے، میرے یہ جملے سنتے ہی ایک دم وہ ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، نادم اور شرمندہ جیسے کہ میری غلطی پر ایک بچے نے ٹوکا. ایسے شرمندہ سر جھکا کے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہا جزاک اللہ. واپس مسجد میں آئے، پھر سنت طریقے سے مسجد کے باہر گئے. تو اخلاق والے جو ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں اخلاق ہوتے ہیں، نرمی ہوتی ہے، قبولیت کا مادہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی ٹوکے، بچہ بھی ٹوکے غلطی پر،
تو آدمی فوراً قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا، بچہ بھی ٹوکے تو مان۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، ہمارے سب کے امام ہیں وہ، ہمیں جس کو فالو کرتے ہیں حنفیت، وہ امام ابو حنیفہ ہے، بہت بڑے امام، صحابہ کو دیکھے ہوئے، صحابہ سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ان سب کے علوم سے استفادہ کر کے انہوں نے ان کا جو طریقہ ہم کو سکھایا وہی طریقہ حنفی طریقہ ہے، جو صحابہ سے انہوں نے سیکھ کے جو ہم کو سکھایا ہے وہ حنفی طریقہ ہے۔ تو حنفی طریقہ کو معمولی اور کمزور طریقہ مت سمجھو آپ، یہ امام ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھ کے ہم کو سکھایا ہے۔ بہت سے لوگ حنفی طریقے پہ اٹیک بہت کرتے ہیں، کم عقل لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، ہم لوگ ان کے اس میں آ جاتے ہیں، خاص طور پر یہ بہت سے جو حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے حضرات۔ تو خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام، ایک مرتبہ راستے سے چل رہے تھے، بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا تھا، راستہ چل رہے ہیں، ایک بچہ بھی چل رہا تھا، وہ دوڑ رہا تھا، وہ بچے تو دوڑتے ہیں نا، کیچڑ ہو یا کچھ بھی ہو، تو بچہ دوڑ رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے کیچڑ میں، تو بچے کو دوڑتا ہوا دیکھ کے حضرت نے پکار کے بچے سے کہا، بچے سنبھل کے چلنا، گر نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، اس بچے نے جو جواب دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ، بچے نے جواب دیا کہ حضرت میں اگر پھسل کے گروں تو میں ہی تنہا گروں گا، مگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، آپ سنبھل کے چلیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے، کیا ایک بچہ کیسی بات کر رہا ہے، ہم ہوتے وہاں تو بچے کو پتہ نہیں کتنی ڈانٹ پہ لاتے ہیں، لیکن امام، اتنے بڑے امام، وہ بچے کی اس بات کو انہوں نے سیریس لیا کہ ایک بچہ کیسی پتے کی بات بول رہا ہے کہ میں اگر گر گیا تو تنہا میں گروں گا، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، آپ کو سنبھل کے چلنا ہے۔ حالانکہ کیچڑ میں پھسلنے والی بات تھی وہ، لیکن اس نے اس بات کو کہاں سے جوڑ کے بتایا، دین میں پھسل جانے کی بات سے جوڑ کے اس نے بتایا ہے نا۔ یہ ہوتی ہے کہ اخلاق والی بات، یہ اخلاق اور نرمی جن کے طبیعت میں مزاج میں ہوتی ہے، تو وہ بات کوئی بھی کرے، بچہ بھی کرے تو لے لیتے ہیں بات، بھائی صحیح بات ہے، حق بات ہے، سچی بات ہے تو لینا چاہیے، چاہے بچہ کرے یا ہم سے چھوٹا آدمی کرے تو لے لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ہدایت رکھی ہوتی ہے تو وہ بات مان لیتے ہیں، لیکن مقدر میں اگر ہدایت نہ ہو، کسی کے مقدر میں ہدایت نہ ہو، بڑے بڑوں کی بات بھی نہیں مانتے آدمی، مقدر میں ہدایت ہوتی ہے تو چھوٹوں کی بات بھی لے لیتے ہیں، اور ہدایت مقدر میں نہیں ہوتی تو بڑوں کی بات بھی نہیں لیتے۔ نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، تین نبی، ارے ایک ہی نبی کافی ہے، ایک نبی پیغمبر اللہ سے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ان پر اترتی ہے، فرشتہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتا ہے، اس سے بڑے مرتبے والے کون ہوں گے؟ ایک نبی کا جو ایمان ہوتا ہے، ایک نبی کا جو درجہ ہوتا ہے، دنیا کے سارے اولیاء مل کے اس درجے کو پہنچ نہیں سکتے، اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، بہت بڑے درجے کے ہوتے ہیں۔ اب تین نبی مل کے دعوت دیں تو کتنے مقدس لوگ ہیں، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی، پوری بستی یہاں سے وہاں تک جو ہے کسی نے بھی بات نہیں مانی۔ تو ایک آدمی اس میں مسلمان ہوئے، کارپینٹر تھے وہ، نجار، حبیب ان کا نام ہے، وہ ایک آدمی مسلمان ہوئے بستی کے شروع ہی میں۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ اب یہ انبیاء سارے یہاں سے وہاں تک جو دعوت دیتے ہوئے وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے، ایمان کی طرف بلاتے ہوئے گئے، تو کسی نے جب بات نہیں مانی تو وہ حبیب نجار جو تھے ان کو پتہ چلا کہ ہماری بستی کے کوئی آدمی ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو ان کو بڑا دل دکھا کہ اتنے تین نبی آئے اور اتنی درد سے اور بغیر کسی معاوضے کے، کچھ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، ان سے کچھ عہدہ نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ مال نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ عزت نہیں مانگ رہے ہیں،
دنیا ان کو کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی بات کو لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو وہ حبیب نجار کو دل دکھا بہت کہ میری بستی والوں نے یہ کیوں کیا. تو وہ دکھ لے کر کے وہ بھی گھر سے نکل پڑے اور نبیوں کے ساتھ جا کے سارے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ تم لوگ کیسے آدمی ہو، ان کی ایسے مقدس لوگوں کی بات نہیں مانتے جو ہدایت پر ہیں، تم سے بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں، تم سے روپیہ پیسہ معاوضہ نہیں طلب کر رہے ہیں، خود سیدھے راستے پر ہیں، ایسے لوگوں کی بات تم نہیں مانتے، کیسے تم بدنصیب لوگ ہو. بہت درد بھرے انداز میں قوم کو سمجھایا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ اس آیت میں اللہ نے یہی بات کہی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، بڑے درد بھرے انداز. اور پھر آگے بھی خود کا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا هم ينقذون. پوری تقریر کی، سمجھایا لوگوں کو کہ لوگوں اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی ہم کو اللہ کے نقصان سے بچا نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ سمجھایا اور اپنی قوم کو، اپنے بستی کے لوگ ہیں نا، وہ اپنی بستی کے لوگ ہیں، جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم نبیوں کی بات مان لو، کیوں نہیں مانتے؟ تو بجائے اس کے کہ اپنی بستی کے اس آدمی کی اس سفارش کو قبول کرتے، الٹا وہ سارے بستی والے اس کے خلاف ہو گئے، وہ سمجھانے والے کے خلاف ہو گئے، اور اتنے خلاف ہو گئے کہ اس کو مارنا شروع کر دیا، مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. بستی والوں نے اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ وہ شہید ہو گئے. اتنا مار پیٹ شہید ہو گئے. اب جو وہ شہید ہوئے تو ان کی روح نکل گئی. اب ان کی روح بارگاہ الہی میں پہنچ گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. نبیوں کا ساتھ دینے اور نبیوں کے فیور میں بات کرنے کی وجہ سے مار کھائی انہوں نے. شہادت جو ملی، کتنی اچھی موت ہے یہ، کہ نبیوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو جو شہادت جو ہے کی موت مرنی پڑی. تو اللہ نے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو ان کو بڑا اعزاز دیں گے نا، اللہ کے یہاں تو بڑا مرتبہ ہوگا. اب جن کی روح جو اللہ کے بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے بڑا اعزاز کیا، ان کا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت، بڑا مقام جنت کا، اور بڑے ان کے جو ہے درجے ہو گئے جنت میں. تو وہاں پہنچ کے جب جنت میں، تو ان کو آرزو ہوئی کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اس دین پر مرنے سے مجھے اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، میری قوم کو کاش معلوم. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ تمنا انہوں نے وہاں کی تو اللہ نے ان کی وہ تمنا دنیا میں بھیج دی کہ دیکھو جس کو شہادت ہوئی ہے اس کی یہ تمنا ہے. سنو کیا تمنا کر رہا ہے مرنے کے بعد، کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کس درجے پہ پہنچا دیا. کم سے کم اس کو سن کر کے وہ ایمان لے آئے. تو اس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی ہدایت کا فکر ہے، مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کا اس کے اندر جو فکر تھا، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا، اس کے سارے جملے نقل کر دیے اللہ نے قرآن میں. اور ہمارے پاس سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے. تو یہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام اور اعزاز کیا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. تو اللہ نے نقل ہی کر دیا قرآن میں. قیامت تک آنے والوں پڑھو کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دل میں درد رکھ کے لوگوں میں ہدایت کا کام کرنے والے، کیسے کیسے درد مند ہوتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کا درد یہی رہتا ہے کہ میری قوم کو ہدایت مل جائے. مرنے کے بعد بعد ہمارے ایک دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، ابھی قریب میں کورونا کے موقع پر ان کا انتقال ہوا. بڑے ادیب تھے، بڑے عالم تھے، زبردست صاحب قلم آدمی، عربی میں بھی ایسے ہی لکھتے تھے، اردو میں بھی ایسے ہی لکھتے تھے.
اور وہ دارالعلوم دیوبند کا جو عربی کا جو میگزین نکلتا تھا اس کے وہ ایڈیٹر تھے. عربوں میں میگزین جاتا تھا، عرب ملکوں میں میگزین جاتا ہے آج بھی، اور ان کا وہ عربی میں لکھا ہوا ان کا جو کالم ہے عرب لوگ پڑھتے تھے، ایسی زبردست عربی جاننے والے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے پس مرگ زندہ. پس مرگ زندہ یعنی مرنے کے بعد بھی جو لوگ زندہ رہتے ہیں ان کی داستانیں سنو. مرنے کے بعد زندہ ہیں، مرنے کے بعد تو آدمی مر جاتا ہے نا، لیکن ایسے کچھ لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ رہے، کہ ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں مرنے کے بعد ایسی کہ مرنے کے بعد وہ زندگی ان کو ملی. تو کیسے ایسے کتنے لوگ ہیں، ان کے کیا کیا حالات ہیں، ایسے لوگوں کے حالات پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پس مرگ زندہ. تو یہ ان میں سے ہے. حضرت حبیب نجار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں کہ دنیا میں تین لوگ صدیقیت کے مقام کو پہنچے، صدیق ہوئے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق جو ہے ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے نبی کے فوراً بعد کا مقام. نبی کے فوراً بعد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ صدیق کا ہوتا ہے، صدیقیت اس کو کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا دنیا میں تین آدمی صدیق کے مقام کو پہنچے، صدیقیت کے مقام، نبی کے فوراً بعد کا درجہ ہے. اب ان کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد یہی ہے. ہاں، اتنا درجہ، زبردست درجہ ہے. ایسے صدیقیت کے مقام کو پہنچنے والے تین لوگ ہیں. ان میں ایک حبیب نجار ہے. یہ جو صاحب یاسین شریف میں جن کا قصہ ہے، جو شہادت کی موت مرے، اس مقام کو پہنچنے والوں میں ایک یہ شخص بھی ہے. اور اسی طرح کے دوسرے شخص ہیں جو مومن آل فرعون کے درباریوں میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے فرعون کے خاندان کے ایک شخص ہیں، جو فرعون کے درباری تھے، یعنی فرعون کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے. وہ خاص آدمیوں میں تھے فرعون کے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرنس، شاہی خاندان کا ایک آدمی جو فرعون کے پارلیمنٹ کا ایک ممبر، زبردست. وہ فرعون کے دربار میں رہ کے ایمان لے موسیٰ علیہ السلام پہ. ان کا بھی قصہ قرآن میں ہے، اور ان کے نام سے ہی ایک سورت اللہ نے رکھ دی ہے، سورہ مومن. سورہ مومن ایک سورت ہے، وہ سورت ہی انہی کے نام سے ہے. اس میں پورا ان کا قصہ ہے، جو فرعون کے دربار میں رہ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اور جب فرعون کی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گرفتار کر کے قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، یہ بل پاس ہوا فرعون کی پارلیمنٹ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو اور انہیں فوراً جو ہے شہید کرو، قتل کرو. یہ پاس ہوا بل. تو جب یہ بل پاس ہوا تو اب تک انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ جو پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھے فرعون کے، اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. خاموشی سے ایمان لا کے چپ رہے، چھپا کے رکھے، بولے نہیں. فرعون کو، ان کے درباریوں کو، کسی کو نہیں پتہ چلا، چھپا کے رکھا اندر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے یہ بل پاس ہوا تو اس وقت میں ان کا ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھی، اور پارلیمنٹ میں ہی فرعون کے بولنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں بولنے لگ گئے کہ تم اس آدمی کو کیوں گرفتار کرو گے، کیوں اس کو قتل کرو گے، کیا اس کا قصور ہے، کیا ان کی غلطی انہوں نے کی ہے. اور پوری تقریر جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی. پوری صورت میں اللہ نے ایک رکوع پورے کا پورا وہ مومن آل فرعون کی پارلیمنٹ میں کی ہوئی تقریر اللہ نے نقل کر دی ہے. پڑھیے تو اس کو صحیح. دنیا کے ہم کتنی خبریں پڑھتے ہیں، فرعون کی پارلیمنٹ میں مومن آل فرعون نے جو تقریر کی ہے وہ پڑھیے. سورہ مومن میں ہے، پڑھو اس کو. ابھی جا کے بیٹھ کے تنہائی میں کھول کے سورہ مومن نکالو، وہ تقریر پڑھو جو مومن آل فرعون نے کی ہے. ہاں، یہ ہوتی ہے دل گردے کی بات. دل گردے کی بات. یہ ایمان جب اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو آدمی دشمن کے دربار میں بیٹھ کے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتا ہے. ایمان والا ایسا ہوتا ہے. تو وہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دی. اور حضور نے فرمایا وہ جو 3 صدیق ہوئے ہیں نبی کے بعد کا درجہ پانے والوں میں، ایک یہ شخص ہے. دوسرے
ایک وہ شخص ہے، ایک یہ شخص ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو نبی کے بعد کا درجہ پانے والے، صدیقیت کا مقام پانے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے درجے۔ اور حضور نے فرمایا ان تینوں صدیقوں میں بھی سب سے بڑے ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے اعلیٰ درجے والے یہ، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر جو کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر کو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تین صدیق جو نبی کے بعد کا درجہ پائے ہوئے ہیں، ان تینوں میں سب سے بڑے درجے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ جو حضور کا ساتھ دیا ہے انہوں نے، حضرت ابو بکر نے، پورے صحابہ میں کوئی ایسے درجے کے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے ایسا ساتھ دیا انہوں نے، اپنے جان کو ہتھیلی میں لے کے۔ اور حضرت ابو بکر کے واقعات بھرے پڑے ہیں سیرت میں کہ کیسے حضور کا ساتھ دیا انہوں نے، اس لیے اللہ نے ان کو نبی کے بعد والا درجہ دیا ہے، ان کو بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ تو ان تینوں صدیقوں میں یہ ایک صدیق ہیں، اور سب سے بڑے صدیق ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو سورہ یاسین میں یہ واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعات اللہ اسی لیے نقل کرتے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھ کے ہمارے اندر ایک ایمانی مضبوطی پیدا ہو جائے، ایک ایمانی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ واقعات، قرآن والے واقعات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس سے نصیحت اور عبرت لینا چاہیے کہ اس سے اللہ نے ہم کو کیا نصیحت کی ہے، وہ نصیحت اور سبق ہم لیں گے تو اندر ہمارے ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں، دل میں مضبوطی، یقین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور سب مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ سورہ یاسین پڑھا گیا، اور اس سورہ یاسین میں اس واقعے سے جو ہم کو ایک عبرت اور نصیحت ملی ہے وہ ہم کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کر سکیں، قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ سکیں، اور قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہم جو ہے موقع تلاش کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا، آج 20ویں ہو گئی، کل شام سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اعتکاف ایک مستقل عمل ہے، کل ہم جمعے میں انشاءاللہ اعتکاف پر بات کریں گے کہ بھائی اعتکاف کیا چیز ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تفصیل سے اس سلسلے میں بات ہوگی۔ میں خود بھی چونکہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں مسجد عائشہ شیواجی نگر میں، تو انشاءاللہ عشرے کا اعتکاف ہمارا وہاں رہے گا، ہمارے ساتھ بہت سارے احباب بھی بیٹھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ہمارا نظام رہے گا۔ تو یہاں ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اپنی مسجد کے اندر، اعتکاف میں اچھے سے اچھا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ہم انشاءاللہ کل ایک نظام العمل بنا کے لائیں گے، ٹائم ٹیبل بنا کے لائیں گے، آپ کی مسجد میں لگائیں گے، تاکہ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے یہاں اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنا اعتکاف صحیح طریقے سے گزاریں۔ یہ مشورہ الحمدللہ ہمارے سیکریٹری صاحب ہارون بھائی سے بھی ہوا ہے کہ ایک نظام العمل بنا کے ہماری اس مسجد کے اعتکاف والوں کو دیا جائے کہ 24 گھنٹے یہاں اعتکاف میں کیسے گزارنے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن اعتکاف میں کرنا کیا ہے پتہ نہیں، گپ شپ میں، بات چیت میں، ٹرٹرانے میں، اور ادھر ادھر مجلسیں منعقد کرنے میں، یا ایک بیکار بیٹھے رہنے میں، ایسے ویسے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ تو ہم نے مشورہ کیا کہ بھائی معتکفین جو یہاں بیٹھتے ہیں ہماری مسجد میں، ان کا وقت اچھا گزرنا چاہیے، تو ہم اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے۔ ہمارے 2 علماء بھی ہیں یہاں پہ مسجد میں، ان حضرات کو آپ حضرات کے ساتھ لگائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا بہترین یہاں پر اعتکاف کا وقت گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى یا رب العالمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،